السلام علیکم دوستو، حاضر ہوئے ہیں بیان لے کر قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ خواجہ حسن بصری اور نوجوان لڑکی کی کہانی ڈاکو اللہ کا ولی کیسے بن گیا۔ بہت زبردست خوبصورت بیان ہے۔ آپ دوستوں ریکویسٹ ہے کہ بیان کو شروع سے اینڈ تک ضرور سنیے۔ ہمارے چینل صدائے بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو انشاءاللہ لے چلتے ہیں آپ کو اس پیارے سے بیان کی جانب۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کا جو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ امامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رونا نہ آیا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ 99 غلام تھے، نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا بدماشوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے۔ ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکات کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں،
काफी सारे लोगों ने सारा साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे, हाजी साहब रोजा नहीं, ओ जी तगड़ा नहीं, तबीयत खराब है। कब से? बस जी चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो गई। अंदाजा मकरी। और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, टौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नुम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से। खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो, खुदा को यह हक नहीं पहुंचता जो बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। हम तो घर के घर ही रोजे रखते, और अगर कह दो तो गोली लगती है कि हमें कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, ना कमाओ एक महीने में, ना काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजो तख्त का मालिक बनेगा। थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े पे गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ। मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि ये तीनों सहाबी, अंदाजा लगाओ, हुजूर के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के जानिसार, हुजूर के यार, हुजूर के मिलने वाले, एक जंग में ना गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना तक बंद कर दिया। तो लोग नमाजों की परवाह नहीं करते, रोजे की परवाह नहीं करते, और किसी का हक खा करके मर जाते हैं, किसी पे जुल्म करके मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंसानियत को बर्बाद करने वाली है, तबाह करने वाली है, अजीम नुकसान पहुंचाने वाली है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने इन्हीं लोगों की तारीफ फरमाई। देखो ना, हम बाजार में जाते सौदा खरीदने, कारखानों में जाते माल खरीदने, और सहाबा के बारे में कुरान कहता है मई यशरी नफ्सहु बितिग़ा मरग़ातिल्लाह। फरमाया सहाबा वो थे जो जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे, पैसे देकर नहीं, जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे। फिर खुदा ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, यही मेरे बंदे हैं, मैं इनका खुदा, ये मेरे सही बंदे हैं। और फिर आगे हम जैसों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यूं नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, मुसलमान भी कहलाओ और काफरों वाले काम भी करो, ऐसा ना करो। उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, सरासर दुश्मन है, सरीहन दुश्मन है, उसकी ना मानो, मैम काली कमली वाले की मानो। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। कुरान के आ जाने के बाद भी अपने आप को फिसलाना नहीं,
अपने आप को तबाह नहीं। हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफे बिछाने वाला। उस जमाने में बिजली कहां थी, मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद का खादिम, जिसकी आज हमारे यहां कोई हकीकत नहीं, कोई मकाम नहीं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने दरबार का खादिम बना ले उसे और क्या चाहिए। सदर के ऐवान सदर के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं ऐवान सदर का खादिम हूं। गवर्नर हाउस के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं गवर्नर हाउस का खादिम हूं। कमिश्नर के खादिम को फख्र है मैं कमिश्नर का खादिम हूं। और यहां कोई फख्र नहीं कि मैं उस हकमुल हाकिमीन के दरबार का एलची हूं। ऐसा आदमी जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा और अल्लाह पाक पूछेगा कि तू दुनिया में क्या किया करता था, जवाब देगा इलाही अपने दरबार से पूछ। तो मस्जिद का खादिम था, नेक आदमी था, लोगों को उसकी हकीकत का पता न था। अल्लाह वालों की एक ये अलामत भी है, एक ये निशानी भी है कि वो अपने आप को छुपाते हैं, वो लोगों से अपने आप को मख्फी रखना चाहते हैं। चुनाचे मस्जिद में एक खादिम था, सक्खर के इलाके में एक मुसाफिर आया तो खादिम ने उसको रोटी भी खिलाई, पानी भी पिलाया, खिदमत भी की। और ईशा की नमाज के बाद उस मुसाफिर को कहने लगा तो मैं तुझे मस्जिद में नहीं रहने दूंगा। अब वो मुसाफिर बड़ा हैरान कि यार नेक आदमी मालूम होता है, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की, अब ये मुझे मस्जिद से क्यों निकालता है। उसने कहा साहब मस्जिद में किसी को सोने की इजाजत नहीं, मैं मस्जिद में नहीं रहने देता किसी को भी। तो मुसाफिर कहता है कि उसके कहने से मैं निकल तो गया, जिनमें मेरे ये कि कोई खास बात है, वरना ये आदमी ना तो नफरत करने वाला, ना तकब्बुर करने वाला, ना फख्र करने वाला है। कोई बात पहले जमाने में लोग सोचा करते थे, अब तो एक मिनट में कुफर का फतवा लगा देते हैं। अब अगर आज कोई इस नीयत से कह दे मुसाफिर को कि भाई यहां चोरी हो जाती है, लाउड स्पीकर चोरी हो जाते हैं, घंटे चोरी हो जाते हैं, लिहाजा मस्जिद में ना सो, और कोई मसीह है तो फिर थाना हो जाके। मुसाफिर उस वक्त तो निकल गया और दूर जाकर के ईशा की नमाज के बाद फिर वापस आ गया। तो मस्जिद के खादिम ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजा बंद सारे बंद करके रात को अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। मुसाफिर कहता जब वो कहता था अल्लाह हूं, कहता इतनी रोशनी मस्जिद में होती थी कि मुझे कई और शैतान नजर आते थे। सारी रात वो ना सोया। ये जो झंडे लगा के बैठे हैं इन्हें कौन वली कहता है? वली को झंडा लगाने की जरूरत क्या पड़ी है? सुबह हुई, अजान से कुछ देर पहले उस मस्जिद के खादिम ने दरवाजे खोले, लोग आ गए। अब उस मुसाफिर ने तो हाल देख लिया था। सुबह की नमाज के बाद कहने लगा हजरत जी आपने छुपाने की तो बड़ी कोशिश की पर मैंने फिर भी देख लिया, मेरे लिए दुआ फरमा, मेरे लिए कोई दुआ फरमाओ। चुनाचे उस अल्लाह वाले ने, उस मस्जिद के खादिम ने, उस वली ने उसके लिए दुआ क्या की? अल्लाह ताला तुझे इंसान बनाए, अल्लाह पाक तुझे आदमी बनाए। अब वो मुसाफिर कहता है कि कमाल हो गया, ना मेरी दुकान के लिए दुआ की, ना मेरे मकान के लिए दुआ की, ना मेरे दौलतमंद होने की दुआ की, ना मेरे जन्नत में जाने की दुआ की, ना मेरे कब्र से आजाब से बचने की दुआ की। ये भी कोई दुआ है अल्लाह तुझे बंदा बनाए? आप कौन सा मैं गधा हूं? अल्लाहु अकबर।
وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی. مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا. اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیے بازار میں. جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے. اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا. پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی. تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے. اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو ہم کیا ہیں. آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا. فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہے وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھوپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا
दिन برتن دھونے سے فرصت نہیں, سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں, وہی مجذوب ہے. مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی, بدن کی صفائی, نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے, نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے, نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے, نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں, کیا چال ڈھال ہے, کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ جا کر ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں, اگر کوئی دعوت کرتا, کوئی تقریب کرتا, سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا, اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا, اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں, ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری صاحب کا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو, مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے, تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اگر سارے کے سارے یہ تلاش کرو, یہ سوچ بچار کرو, اپنے پنڈ کی, اپنے علاقے کی, کسی مسلمان کی, کسی ہندو کی, کسی سکھ کی, کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمادار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو, بیٹی بیٹی ہے, چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈیرا دیا تھا, کہ ڈاکہ ڈالنے میں شرم نہیں آئے گی. آج وہ تصور کہاں چلے گئے, اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے, نیتیں خراب ہے, آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں, 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے, حضور کے یار جانثار, حضور کے ساتھ پھاقا کھانے والے, پھاقوں مرنے والے, پتھر کھانے والے, اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی, شام نکل گئے, فلسطین نکل گئے, ہندوستان آ گئے, 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے دل کو رنگ دیا تھا, کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا, ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے, ان کے دل بھی پاک ہے, ان کے ارادے بھی پاک ہیں, ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے, مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا
تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہے، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہے، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جس دان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین. اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار جا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر
اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے، اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کے ہندوؤں کی فوج تو نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی زبردست خوبصورت بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر بیان پسند ہے تو ہمارے چینل صدائے بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں۔ دیجیے اجازت، تب تک اللہ حافظ۔